سب سے پہلے بارگاہ نبوت و رسالت میں عقیدت و احترام کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافرو رویشیں کارواں بدل ڈالو، اور جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، اور سفینہ اب بھی کنارے سے لگ تو سکتا ہے، سفینہ اب بھی کنارے سے لگ تو سکتا ہے، ہوا کے دوش پر چلو اور بادباں بدل ڈالو۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بھی بنایا اور ساتھ میں انسان کے جو اجسام ہیں صحیح اور سالم جسم ہمیں عطا فرمایا۔ یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ دماغ، یہ خوبصورت چہرے، یہ جسم و جسمانیات، یہ فضل الہی ہے، ورنہ انسانوں میں ایسے بھی ملیں گے جن کی آنکھوں کی روشنی نہ سلامت ہے نہ درست، انسانوں میں ایسے بھی ملیں گے جن کے ہاتھ تو ہے لیکن ان ہاتھوں سے وہ کچھ کام نہ کر سکتے، انسانوں میں ایسے بھی ہیں جن کے پیر تو ہے لیکن اپنے پیر کے بربوتے وہ ایک قدم آگے بڑھ نہیں سکتے، انسانوں میں ایسے بھی ہیں جن کی آنکھیں ہیں، پلک ہے، پلکیں کھلتی بھی ہیں لیکن ان آنکھوں سے دنیا کی زیب و زینت کا وہ نظارہ نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ یہ ہاتھ ہو لیکن اس ہاتھ سے ہم لقمہ اٹھا کے اپنے منہ تک نہ لے جا سکیں، یہ آنکھیں ہوں لیکن ان آنکھوں سے ہم دنیا کا نظارہ نہ کر سکیں، پیر کے ذریعے ہم چل نہ سکیں، تو پھر اپنے آپ کو انسان مجبور تصور کرتا ہے۔ شکر عظیم ہمیں بجا لانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور ہمیں صحیح و سالم جسم عطا فرمایا، اور اس سے بڑھ کر یہ احسان ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ اس لیے امت رسول کا جس نے مصطفیٰ علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو گیا، اپنے ہاتھ میں مصطفیٰ کے دامن کو تھام لیا، اب وہ زندگی اپنے ذہن و فکر کی بنیاد پر نہیں گزار سکتا ہے، نظام مصطفیٰ کی طریقے پہ اسے زندگی گزارنا پڑے گا۔ لیکن مسلمانوں، بڑے ہی افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے، آپ کو یہ سننا پڑ رہا ہے، آپ کی آنکھیں اسے دیکھتی ہیں، ذہن و دماغ اور دل اسے تصور کرتا ہے کہ آج ہم نے اپنی زندگی کو اپنے ہی فکر اور طرز پر گزارنا شروع کر دیا ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں باز آنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ دل مصطفیٰ کا ہے اور اس دل پر قبضہ نبی کا ہے تو اس دل پر نظام بھی نبی کا نافذ ہوگا۔ یہ ہاتھ اسی کام کو انجام دے سکتے ہیں جو نظام مصطفیٰ کے مطابق ہو،
یہ پیر انہی راستے پر چل سکتے ہیں جو راستہ میرے رسول کا راستہ ہو. یہ آنکھیں انہی چیزوں کو دیکھ سکتی ہیں جن کے دیکھنے کے سلسلے میں مصطفیٰ کا فرمان موجود ہو. اور یہ زبانیں انہی چیزوں کو چکھ سکتی ہیں اور انہی چیزوں کو اپنے حلق کے نیچے اتار سکتی ہیں شریعت مطہرہ نے جس چیز کو اتارنے کی اجازت دی ہو. یہی وجہ ہے کہ میں نے قرآن عظیم، فرقان حمید، کتاب مبین، برہان رشید، کتاب شفا، کتاب ہدا سے ایک بڑی خوبصورت آیت کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اللہ ہمیں ایمان والا کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. بے شک شراب، جوا، بت اور قسمت معلوم کرنے والی تیر، ہاتھ کے ریکھوں کو دیکھ کر قسمت بتانے والے، تیر چلا کر نشانے تک پہنچا کر قسمت کی گارنٹی دینے والے، اسلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ چاروں چیزیں رجس، ناپاک ہیں. من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام ہی تو ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. نیکی کرنے کا نام ہی فقط کامیابی نہیں ہے، عبادت کرنے کا نام ہی فقط کامیابی نہیں ہے، تلاوت کرنے کا نام ہی فقط کامیابی نہیں ہے، اعمال صالحہ بجا لانے کا نام ہی فقط کامیابی نہیں ہے. جہاں نیک اعمال کرنے کے ساتھ کامیابی وابستہ ہے، وہی حرام کاموں سے بچنے سے بھی کامیابیاں مؤثر ہوتی ہیں. عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرام کاموں سے بچ کر کے کامیابی تلاش کرو. ایک انسان نیک کام بھی کرے ساتھ میں حرام کام بھی کرے تو پھر وہ دہلیز کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا ہے. عزیزان گرامی وقار، اس عنوان کو اپنانے کا مقصد کیا ہے؟ اب میں بڑے پیار سے، بڑے اچھے طریقے سے فرمان خدا کو، فرمان مصطفیٰ کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج ہمارے قوم کا نوجوان، آج ہمارے معاشرے کا نوجوان، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو سمجھاؤ، یہ سمجھانا انہیں نفع دیتا ہے، انہیں فائدہ پہنچاتا ہے. اس بنیاد پر میں ایک کڑی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ساتھ ہی ایک کھری بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آج دنیا میں ہماری ناکامی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کا، قوم مسلم کا نوجوان اور ساتھ ہی بہت سارے عمر دراز حضرات شراب کی بوتلوں کو اپنے ہاتھ میں دے کر کے اپنے پیٹوں میں جگہ بنایا ہے، اور ساتھ ہی شراب کے ناموں کو بدل کر کے قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم شراب نہیں، ہم تو بیئر پیتے ہیں. یہ تو ایک فلاور جیسا ہے، اس میں تو لیچی جیسی بو آتی ہے، اس میں تو گندم کی آمیزش، اس میں تو جو کے دانے کی نچوڑ موجود ہے. عزیزان گرامی وقار، محققین نے یہ فرمایا ہے کہ بیئر یہ بھی شراب کی ایک قسم ہے. اس میں 6% سے لے کر 50% تک اس میں شراب کی آمیزش کی جاتی ہے. ایک گلاس پانی میں آپ کو دوں اور کہوں آپ اسے پی لیجئے
تو آپ اسے پئیں گے اگر پیاسے ہیں، لیکن کہہ دوں کہ اس میں چند قطرے پیشاب کے موجود ہیں، پیاس کے باوجود بھی آپ کا دل نہیں کرے گا کہ آپ اس پانی کو پئیں۔ عزیزان گرامی وقار، جانتے ہو دنیا میں جو شراب پیتا ہے، جسے آج ہمارے نوجوانوں شراب کا نام بدل کر کے بیئر کر لیا ہے، جو کہ شراب کی ایک قسم ہی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پیے جانے والی چیز کا نام پانی ہے، اور دوسرے سب سے زیادہ پیے جانے چیز کا نام چائے ہے، اور تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ جس چیز کو پیا جاتا ہے وہ بیئر ہے، وہ شراب ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن کریم نے اسے ناپاک کہا ہے اور ناپاک چیز سے بچنے کو کہا ہے، اور یہ ایسی ناپاک چیز ہے کہ اسے عمل شیطان کہا گیا ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بچنے کی تاکیدیں کی گئی ہیں، اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے ام الخبائث کہا ہے، یعنی تمام برائیوں کا جڑ اسے بتایا گیا ہے۔ شراب کی بنیاد پر بہت ساری برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا، بزرگ افراد سے گزارش کروں گا، جو لوگ اس ناپاک کاموں میں حصہ لے چکے ہیں، جنہوں نے اپنی عادتوں کو، اپنے اطوار کو، اپنے طور طریقے میں بیئر کو اور شراب کو جگہ دے دی ہے، اللہ رسول کا فرمان موجود ہے، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے فرمان کو اپنے دل میں جگہ دینے کی کوشش کرو۔ جس اللہ کے سجدے کے لیے جمعہ کی مسجد میں آئے ہو، اس اللہ کا فرمان تمہارے ہمارے لیے قرآن میں موجود ہے کہ اس شراب جیسے نحوست والی چیز سے قوم مسلم کو ضرور پاک باز بنانا پڑے گا۔ آج ہم نے اگر شراب کو توڑا نہیں ہے تو سمجھ لو اس شراب کی بنیاد پر ہمارے قوم کا مسلم معاشرہ کس طریقے سے تباہ و ہلاکت کی دہلیز پر قدم رکھ کر گڈھے میں گر جائے گی کہ ہمارا ذہن و فکر بھی اس تک پہنچنے سے قاصر رہے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ فرمان بھی سن لو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب کے متعلق 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، اور جس پر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی لعنت موجود ہو، قیامت کے دن اس کے لیے وبال ہی وبال ہوگا۔ اللہ اپنے باغ میں اسے جگہ عنایت نہیں فرمائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دے دیا جائے گا۔ میرے رسول کی ایک حدیث اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لو، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب سے متعلق 10 چیزوں پر، 10 لوگوں پر اللہ کے حبیب نے لعنت فرمائی ہے۔ شراب بیچنے والے پر، شراب خریدنے والے پر، شراب بنانے والے پر، شراب بنوانے والے پر، شراب میں کسی قسم کی مدد کرنے والے پر، شراب اٹھانے والے پر، شراب لے جانے والے پر، اس طریقے سے جو لوگ بھی اس میں حصہ لیا، اللہ کے حبیب مصطفیٰ علیہ السلام کی اس پر لعنتیں موجود ہیں۔ ہمارے مسلم معاشرے کے نوجوان میں کثیر تعداد میں ایسے نوجوانوں کی ذاتیں موجود ہیں کہ نہ جانے ان کے والدین کو، ماں باپ کو ان کی جانکاری ہے بھی یا نہیں ہے۔ ان کا بیٹا رات کی تنہائیوں میں گھر سے باہر نکلتا ہے اور اپنے پیسوں کو ہلاک و برباد کرتے ہوئے شراب کے اڈوں پر کسی ایک انسان کو بھیج کر بیٹھکا میں وہ شراب کی بوتلوں کو منگواتا ہے، بیئر بازی کے اڈے قائم کیے جاتے ہیں، شراب نوشی کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اور انسان اپنے نامہ اعمال میں ڈھیر سارا گناہوں کا بوجھ جمع کر لیتا ہے۔ ذرا سوچو مسلمانوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان موجود ہے، ایک کنواں ہو اور اس کنویں میں پانی ہو، صاف شفاف پانی ہو، اور اس پانی میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور پھر وہ کنواں ختم ہو جائے، وہاں پر مسجد کا مینار تعمیر ہو جائے، تو علی اس مینار پر کھڑے ہو کر آذان کہنا بھی گوارا نہیں فرماتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تقویٰ ہے
یہ ان کی پرہیزگاری ہے، شراب کی نحوست سے یہ ان کی نفرت ہے کہ اس جگہ اگر مینار بھی قائم ہو جائے تو مولا علی اس مینار پر کھڑے ہو کر آذان دینا بھی گوارا نہیں فرما رہے ہیں۔ وہی مولا علی فرماتے ہیں اگر ایک دریا ہو، بہتا ہوا دریا ہو، جاری دریا ہو، اور اس دریے کے اندر شراب کے ایک قطرے کو بھی ڈال دیا جائے، پھر وہ شراب کی وجہ سے یا پھر وہ دریا خشک ہو جائے، پھر اس خشک دریا سے گھاس نکل آئے تو اس گھاس کو میں اپنے جانوروں کا چارہ بنانا گوارا نہیں کر سکتا ہوں۔ سوچو شراب کے متعلق صحابہ کا کس قدر مزاج تھا۔ عزیزان گرامی وقار، جبکہ عرب کا دستور یہ تھا کہ دعوت وغیرہ اس وقت مکمل نہیں ہوتی تھی جب تک کہ دعوت میں شراب کی بوتلیں اور اس کے مٹکے اور مشکیزیں نہ رکھے جائیں۔ طرح طرح کی شرابیں عرب کے لوگ بنایا کرتے تھے۔ شراب کی برتنیں مخصوص تھیں، مٹی کے برتن تھے اور اس میں لکڑی کے برتن تھے، ان برتنوں کے نام تھے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی جو برتنیں تھیں ان برتنوں تک کو توڑنے کا حکم دے دیا تھا کہ نہ وہ برتن رہیں گے، نہ لوگ شراب رکھیں گے، نہ شراب موجود ہوگا، نہ لوگ شراب پیئیں گے، لوگ شراب نہ پیئیں گے، دماغی حالات ان کے درست ہوں گے، نہ بچوں پر ظلم ہوگا، نہ بیوی پر ظلم ہوگا، نہ بھائی کے حق کو مارا جائے گا، نہ باپ کو پیٹا جائے گا، نہ بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ شراب ہی عرب کے اندر یہ ایسی چیز تھی جس کے بنیاد پر قتل و غارت گری کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا تھا۔ جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نازل ہوتا ہے، جبریل امین سدرہ کے متین حضور کی مبارک بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور جب یہ آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں، اے رسول کونین، اے شاہ ثقلین، اے نبیوں میں سب سے اعلیٰ تمہارے خدا کا یہ فرمان ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان ہے۔ اب تک تو شراب لوگ پیتے تھے، اب تک تو شراب پر لوگوں کا قبضہ تھا، لیکن اب خالق کائنات کا یہ فرمان کہ شراب امت مصطفیٰ پر حرام کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے صحابہ سے فرمایا جاؤ گلی کوچے میں یہ اعلان کر دو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ حضرت ابو عبیدہ تھے، حضرت ابو طلحہ تھے، میرا کام یہ ہوتا تھا میں شراب کے مشکیزے سے شراب کو نکالتا تھا، ابو عبیدہ کو کبھی ابو طلحہ کو، محفل کے لوگوں کو شراب پیش کیا کرتا تھا۔ اتنے میں ایک منادی آواز دیتا ہے، ایک ندا دینے والا پکارتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ مصطفیٰ کونین کے آقا فرماتے ہیں اب تک تو شراب پیتے تھے لیکن آج کی تاریخ سے تم پر شراب حرام کر دیا جاتا ہے۔ اب سنو حضرت انس کیا فرماتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں جیسے ہی مصطفیٰ کا یہ فرمان آتا ہے، منادی آواز دیتا ہے، حضرت ابو طلحہ نے مجھ سے کہا اے انس اب میرے نبی کا فرمان آ چکا ہے، اب سب سے محبت کرنے والے آقا نے فرما دیا ہے کہ شراب تم پر حرام ہے، اٹھاؤ اٹھاؤ ہتھیار اور اس شراب کے مشکیزوں کو، ان کے بوتلوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دو۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے شراب کی جو برتنیں تھی اس کے نچلے حصے پر میں مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ شراب سارے کے سارے بہ جاتے ہیں، اور یہی عمل مدینے کے سارے صحابہ کے اندر جاری تھا کہ ایک حکم سنتے ہی صحابہ نے شراب کو چھوڑ دیا۔ لیکن پیارے آج ہماری اور آپ کی ذات ہے، نہ جانے کتنے مقرر آئے چلے گئے، نہ جانے کتنے خطبہ آئے چلے گئے، مصنفوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، محررینوں نے اپنی تحریر میں لکھا، لیکن نہ سمجھنے والا انسان ہزاروں
ہزاروں تحریروں سے بھی نہ سمجھ سکا، لیکن جس کے اندر اللہ و رسول کا خوف ہوگا اس کے لیے ایک بات ہی کافی ہو سکتی ہے۔ اے ملت کے نوجوانوں، شراب ناپاک ہے، تمہارے ذہن کو فطور کی جانب لے جاتا ہے، تمہارے مزاج کو خراب کرتا ہے، اور شراب پینے کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی عبادت سے تم غافل ہو جاتے ہو۔ اس سے بڑھ کر کے کیا بات ہو سکتی ہے کہ خدا کی لعنت بھی تم پر ہوتی ہے اور اللہ کے حبیب کی لعنت بھی تم پر ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے قوم کے مسلم معاشرے کے اکثر نوجوان جو اس میں ملوث ہیں، میں بڑے پیار سے کہتا ہوں بھائی، انسان اگر غلطی کرتا ہے تو اسے سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے، اور یہ سمجھ کر کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی کتنی بڑی نحوست ہے۔ قرآن میں، حدیث میں، یسألونک عن الخمر والمیسر، حضور سے سوال کیا جاتا ہے شراب کے متعلق۔ اللہ نے فرمایا حضور آپ فرما دیجئے قل فیہما اثم کبیر، کہ اس میں بڑا گناہ ہے، شراب میں بڑا گناہ ہے، اور شراب یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اس میں ناپاک چیزوں کی آمیزش ہوا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جن کا ناشتہ بغیر شراب کے نہیں ہوتا تھا، جن کے یہاں مہمان نوازی بغیر شراب کے نہیں ہوتی تھی، جن کے یہاں کا لنچ اور ڈینر بغیر شراب کے نہیں ہوتا تھا، مصطفیٰ کے ایک فرمان نے ان کے ذہن و مزاج کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کی یہ ضرور ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم فرمان خدا بھی سن رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر قبضہ شیطان کا ہو گیا ہے۔ ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، ہم وہ عمل انجام دیتے ہیں جس سے شیطان کو خوشی ہوتی ہے۔ ہم اپنی نفس امارہ کے غلام بن چکے ہیں۔ انسان نہ جانے کتنی بار کوشش کرتا ہے، شراب پینے والا انسان جب شراب پیتا ہے اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے، معاشرے میں اس کی عزتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہاں ایسے لوگ بھی ہیں کہ انہیں اگر سمجھاؤ تو وہ سمجھتے ہیں۔ عادت تو ایسی ہوتی کہ لت خراب ہو تو جاتی ہے، ایک انسان ایک بار شراب چھوڑتا ہے، چند دن گزرتا ہے، پھر شراب کو پکڑ لیتا ہے، پھر چھوڑتا ہے، پھر پکڑ لیتا ہے۔ بتائیے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ پکڑتا ہے۔ اس سلسلے میں میں ایک حدیث ضرور آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شراب پیتا ہے اور اس کے دل میں ذرا خوف آیا اور اس نے توبہ کر لیا کہ اب شراب نہیں پیوں گا، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ پھر شیطان اسے بہکاتا ہے، وہ پھر شراب میں لگ جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، پھر وہ شراب میں لگ جاتا ہے، پھر شراب پینے لگتا ہے، پھر توبہ کا دروازہ کھلتا ہے، توبہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، تیسری مرتبہ اللہ اس کے توبہ کو پھر قبول فرماتا ہے، پھر اس کے بعد شراب کو چھوڑ دیتا ہے، پھر شیطان نے اس کے اندر وسوسہ ڈال دیا، پھر وہ شراب کو پینا شروع کر دیتا ہے، اب پھر توبہ کرنا چاہتا ہے تو اب اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتا، یدخلہ النار، اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اس لیے پیارے، نہ جانے کتنے ہیں جنہوں نے شراب کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد پھر شروع کر دیا، یہ سمجھ کے کہ تم نبی کے غلام ہو، تم شفیع محشر کے غلام ہو۔ یہ دنیا کی زندگی 4 دن کی زندگی ہے، ہمیں وہی کھانا ہے جس کے کھانے کی اجازت ہمیں اسلام نے دیا ہے، ہمیں وہی پینا ہے جس کی اجازت ہمیں شریعت نے دی ہے، اس کے علاوہ ہمیں نہ کچھ کھانے کی اجازت ہے نہ پینے کی اجازت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس لیے میں ان لوگوں سے ضرور گزارش کروں گا جو یہ سمجھتے ہیں کہ بیئر شراب نہیں ہے۔ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ شراب کی نحوست پھیل تو گئی، ہمیں چاہیے کہ نہیں کہ ہم اس کے اوپر کوئی لائحہ عمل تیار کریں
کہ مسلم معاشرے کا نوجوان اس چیز سے بچتے رہیں، اس چیز سے دور ہو جائیں۔ آخر اتنی کثرت کے ساتھ لوگ اس اڈے پر کیسے پہنچ گئے؟ کیوں لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں شراب اور بیئر کی بوتلوں کو جگہ دے دیا؟ اس پر کبھی غور و فکر کیا آپ نے؟ کیوں اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں؟ عزیزان گرامی وقار، اور کچھ یہ نہ سمجھے کہ میں انہیں طنز کر رہا ہوں جو شراب پیتے ہیں۔ بھائی میں آپ کو اس عمل سے ہٹا کر دوسرے راستے پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں، بس یہ سوچ کر کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ آپ کی دنیا کے لیے بھی نفع بخش ہے اور آخرت کے لیے بھی نفع بخش ہے، آپ کے سماج کے لیے بھی نفع بخش ہے، قوم و ملت اور معاشرے کے لیے بھی نفع بخش ہے۔ اور اس کے باوجود بھی انسان نے اگر اس پہ عمل نہ کیا تو وہ ضرور شیطان کے بڑے جال میں پھنسا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آج شیطان جو چاہ رہا ہے ہم سے کروا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تو میں عرض کر رہا تھا کہ آخر قوم مسلم کا نوجوان اور اس میں ادھیڑ قسم کے لوگوں کا دخول کس قدر ہے اور کیوں ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، اور جب تک ہم نے ان اسباب پر گہری نظر و فکر سے کام نہیں لیا، ہمارا سماج اسی طریقے سے شراب اور بیئر کے دلدل میں دھنستا ہوا نظر آئے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین نے ان کی تربیت اچھی نہ کی، جس کی وجہ سے وہ اس رخ کو اختیار کر بیٹھے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی دینی، اسلامی اور قرآنی تربیت فرمائیں، تاکہ آپ کا بیٹا ان گناہوں کے راستوں پر قدم اٹھانے سے پہلے بار بار سوچے۔ باپ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ کا بیٹا اگر گھر سے باہر نکل رہا ہے تو آپ اس چیز کو اپنے ذہن و فکر میں بیٹھائیں کہ آپ اس پر غور کریں اور دیکھیں کہ گھر سے نکلنے کے بعد آپ کا بیٹا کدھر جا رہا ہے، کن کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کن کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کن کی صحبت میں وہ موجود ہے۔ اگر برے لوگوں کی صحبت میں ہے، اگر اس ٹیم کے لوگوں کے ساتھ وہ رہ رہا ہے تو اسے تنبیہ کریں، اور اگر آپ نے تنبیہ نہ کی تو جس بچے کی بنیاد پر، جس بچے کی وجہ سے آپ کا بیٹا، آپ کا بچہ برباد ہوا نا، تو آپ کے بیٹے کی وجہ سے بھی 10 بیٹے خراب ہو جائیں گے۔ اس چیز پر والدین کی نگاہ ہونی چاہیے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اگر آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کے گھر کی محارم عورتیں اور بیٹیاں ہیں، وہ گھر سے اگر اسکول اور کالج کے نام سے یا سہیلی کے یہاں برتھڈے کے نام سے نکل رہی ہیں، تو سب سے پہلے آپ اسے خود پہنچانے کی کوشش کریں اور وہاں سے ریسیو کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ بیٹی گئی ہے دوپہر 2 بجے کی، آئی رات میں 10-11 بجے، اور سہیلی کی یہاں پتہ کیا تو وہاں بھی موجود نہیں ہے۔ اس طرح کے حالات ہمارے سماج میں آج بنے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، تو میں عرض کر رہا تھا شراب کے سلسلے میں، آخر اس میں کیا صرف انہی کی غلطی ہے جو شراب پی رہے ہیں؟ اگر ان کی غلطی ہے تو ہماری غلطی بھی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ گاہ بگاہ ہم انہیں سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں۔ جن بچوں کے، جن نوجوانوں کے سلسلے میں معلوم ہو کہ وہ اس لت میں لگا ہوا ہے تو اسے اکیلے بھی سمجھانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور آپ کے اوپر ہے، تاکہ اس کے اندر سمجھ پیدا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر لت ہو گئی تو وہ کسی کی بات نہیں سنے گا۔ اگر آپ نے 10 لوگوں کو سمجھایا تو ضرور ایک کے دل میں ایسی بات پیدا ہوگی کہ ہاں یہ غلط چیز ہے، اسی کی وجہ سے میرا 20,000 روپیہ رکھا تھا، اب شراب پی کے ختم ہو گیا، دوستوں کو پلا پلا کے ختم ہو گیا۔ جب ٹیم بیٹھتی ہے تو ہم ہی کو پیسہ دینا پڑتا ہے، سب غریب ہی ساتھی موجود ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ والدین کی تربیت درست نہ ہونے کے بنیاد پر بیٹا شرابی اور جواری ہو جا رہا ہے، دوسری غلط سنگ اور ساتھی پکڑنے کی بنیاد پر، اور تیسری اگر بیٹا ہے تو بیٹے جیسا اسے پیسہ دیا جائے۔ اگر بیٹا ہے، بیٹے جیسا اسے پیسہ دیا جائے کہ اس پیسے کی وجہ سے وہ کچھ اپنے ضروریات کی چیزوں میں خرچ کر سکے۔ یہ نہیں کہ بیٹا 18 سال کا ہے، اسے 2-2 ہزار روپیہ ہفتہ دے رہے ہیں،
تو کیا کرے گا 2000؟ وہ بیٹا ہے، وہ آنے والی زندگی، فیوچر کی زندگی پر اس کی نظریں نہیں ہیں، وہ پیسے بچا کے نہیں رکھے گا، کبھی رول کھائے گا، کبھی چاؤمین کھائے گا، آگے بڑھے گا وہ بیئر پینا شروع کر دے گا۔ سگریٹ سے شروع ہوتی ہے یہ بات اور بیئر تک پہنچ جایا کرتی ہے۔ اس لیے ان فضول خرچیات سے بھی بچیں۔ فضول خرچی یہ کبھی کبھی گناہوں کے دلدل میں انسان کو پہنچا دیا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب میں بہت زیادہ باتیں آپ کے سامنے نہیں پیش کروں گا۔ اپنے بچوں کی دینی اور اسلامی تربیت کرنے کی کوشش کریں، اور جو لوگ اس میں گھرے ہوئے ہیں بڑے ہی باادب سے میری گزارش ہے کہ ان گناہ سے آپ اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ جس چیز کو شریعت مطہرہ نے، مذہب اسلام نے حرام قرار دے دیا ہے، اس چیز سے جب تک آپ بچیں گے نہیں، اس سے جب تک آپ پرہیز کریں گے نہیں، اس دلدل سے جب تک آپ نکلیں گے نہیں، تب تک کہ آپ کامیابی اور کامرانی کے منزل پر رواں اور دوان نہیں ہو سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی گفتگو میں شراب کی نحوست کے ساتھ ساتھ میں حق وراثت کے سلسلے میں بھی کچھ بات بتانے والا تھا، لیکن وقت اب نہیں، جس کی وجہ سے بات کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو اور سنت پڑھیں۔